دمشق کو اس زمانے میں جنت شام کہا جاتا تھا۔ بعد میں یہی مقام خلیفہ بنو امیہ کا دارالخلافہ بنا، جہاں بیٹھ کر خلیفہ بنو امیہ نے عالم اسلام کے بڑھتے ہوئے سیلاب کے خلاف بہت سی جنگیں لڑیں۔ دنیا بھر کی بہت سی چیزیں یہاں موجود تھیں۔ یہاں دولت تھی، ثقافت تھی، عبادت گاہیں تھی، فوج تھی، تہذیب کا گوارا تھا۔ شہر کا مرکزی حصہ 11 میٹر فصیل کے اندر واقع تھا۔ فصیل شہر کے باہر مضافات اپنی سرسبز و شادابی میں اپنا مخصوص مقام رکھتی تھی۔ شہر کی فصیل 1 میل لمبی تھی۔ اس میں داخل ہونے کے لیے 6 دروازے تھے۔ شمالی فصیل کے ساتھ ایک معمولی سا دریا بہتا تھا۔ دمشق میں ہرقل کا داماد توما فوجی سپہ سالار تھا۔ اس کا نائب ہربیس نامی ایک عیسائی جانباز تھا۔ دمشق کی حفاظتی فوج کا سپہ سالار عزازیر تھا، جو مسلمانوں کے محاصرے سے پہلے ہی گرفتار ہو چکا تھا۔ ہرقل کو اجنادین میں رومیوں کی شکست نے چونکا کر رکھ دیا۔ اب ہرقل نے انطاکیہ کو اپنا مرکزی مقام بنا کر دمشق کے دفاع پر پوری توجہ کر دی۔ اس نے انطاکیہ سے 5000 کا لشکر کوس کی قیادت میں دمشق روانہ کیا۔ ہرقل بڑی دور اندیشی سے دمشق میں سامان رسائی، جنگی اسلحہ اور فوج کو جمع کرنے کا انتظام کر رہا تھا۔ اسلامی لشکر میں فوجی نوعیت کی پہلی تنظیم سیدنا خالد سیف اللہ رضی اللہ عنہ نے رومیوں سے جنگ لڑ کر اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے۔ اب ان کی تنظیم پر اسلامی لشکر کو متعدد چھوٹے چھوٹے جیشوں میں تقسیم کر انہیں چند بڑے ہوش کی شکل دی جائے۔ اس سے پہلے صرف لڑائی کے وقت ایسی صورت اختیار کی جاتی تھی، مگر اب یہ حکم ہر وقت کے لیے لازم تھا۔ رسد کی فراہمی، خبروں کے پہنچانے کا انتظام، مخبری، جاسوسی، سالاروں کے جیش الگ الگ شعبوں میں تقسیم کیے۔ دور حاضر میں فوج کی تقسیم کی بنیاد کا صحرا سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کے سر پر تھا۔ خفیہ خبر رسائی کا اس قدر اعلیٰ انتظام کیا، انہیں براہ راست لمحے لمحے کی خبر پہنچ رہی تھی۔ معراج السفر کی فتح کے بعد اسلامی لشکر دمشق کے مضافات میں پہنچ گیا۔